لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اب امام علی مقام کا جو معاملہ ہے کہ یزید کے دل و دماغ میں وہ کھٹک رہا تھا کہ ان کو کس طریقے سے راہ سے ہٹایا جائے۔ وہ جانتا تھا جب تک کہ خون رسول جس کی رگوں میں ہے اس کو اپنے راستے سے نہیں ہٹاؤں گا، اس وقت تک میں چین سے حکومت نہیں کر سکوں گا۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام پہلی شخصیت، دوسری ذات حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، تیسری شخصیت حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت۔ ان تینوں سے وہ بیعت کا طالب تھا۔ اور آپ غور کریں، بادشاہ بن کر انسان دیتا ہے، لیکن یہ شان حسین ہے کہ یزید بادشاہ بن کر بھی مانگ رہا تھا۔ بادشاہ بن کر بھی وہ سوال، یہ در آل رسول ہے۔ اگر کوئی بادشاہ بن کر تخت پر بیٹھ جائے تو بھی وہ دے نہیں سکتا، مانگتا ہی رہتا ہے، اور وہ مانگتا ہی رہا۔ اور امام علی مقام نے ایسے سخی تھے کہ اس کو ہاتھ تو نہیں دیا، ہاتھ نہ دے کر امام نے دین کی آبرو بچائی۔ توجہ فرمائیں، ہاتھ نہ دے کر دین کی آبرو بچائی، لیکن کچھ تو دینا تھا، اس لیے کہ ہاتھ دے دیتے تو دین کی آبرو چلی جاتی، اور کچھ نہ دیتے تو خاندان کی سخاوت کی آبرو چلی جاتی۔ حسین نے ہاتھ نہ دے کر دین کی آبرو بچائی اور سر دے کر خاندان کی سخاوت کی آبرو کو بھی بچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیا تو اس کو بھی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیا تو اس کو بھی، سبحان اللہ، مگر دین کی آبرو بھی بچائی سبحان اللہ، اور خاندان کی روایت بھی بچائی، خاندان کی ریت بھی بچائی، اس لیے کہ نسلیں ہیں کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، آؤ در زہرہ پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے۔ اس خاندان کی تو سخاوت ہی الگ ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ جو شربت بناتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، لٹاتے ہیں ان کے نام پر، یہ نہ سمجھے کہ جیب خالی ہوتی ہے۔ نسلیں ہیں کریموں کی، جو ان کے لیے تھوڑا خالی کرے وہ اتنا بھر دیتے ہیں کہ مالا مال کر دیتے ہیں۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے اگر اجازت ہو تو عرض کروں، ایک مرتبہ تینوں بھائی ایک ساتھ حج کے لیے نکلے۔ وہ قافلہ کتنا خوبصورت ہوگا کہ جس میں تینوں بھائی سفر کر رہے، امام حسن، امام حسین، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، کیونکہ جعفر طیار چچا تھے کن کے؟ حسنین کریمین کے، تو یہ چچا زاد بھائی تھے۔ کون؟ عبداللہ ابن جعفر طیار۔ میں نام لیتا ہوں تو آپ بھی نام لے لیا کریں، یا نہیں نام لے سکے تو کم سے کم ان بزرگوں کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہہ لیا کریں۔ یہ وہ نام ہے جن کے یہ نام زبان پر آتے ہیں تو نام لینے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ہاں، نام لینے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ وہ نام ہے جن ناموں سے مشکل کشائی ہوتی ہے، یہ وہ نام ہے جن ناموں سے بگڑیاں بنتی ہے۔ تو حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن جعفر طیار، یہی سیدہ زینب کے شوہر بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار۔ نئی نسل کو اللہ کرے یہ نام سب پتہ چلیں، یاد ہو جائیں، اور آپ سے یہی کہتا ہوں کہ یہی نام اپنے گھروں میں رکھو، اپنے بچوں کے نام رکھو، تاکہ تمہاری اولاد کو پتہ چلے ہمارا باپ نہ ناسبی تھا نہ خارجی تھا، ہمارے گھر کے اندر صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا ماحول تھا۔ اور جس کے نام رکھے جاتے ہیں نام کا اثر بھی آتا ہے، اس لیے نچنیے، گویے، کرکٹروں کے نام پر نام مت رکھو، اپنی اولاد کا نام ان آقاؤں کے نام پہ رکھو۔ تو حضرت جعفر طیار کے شہزادے عبداللہ ابن جعفر طیار
امام حسن اور امام حسین یہ تینوں جا رہے تھے حج کے لیے، اور یہ لوگ حج کو جاتے تھے تو سواری ساتھ ہونے کے بعد بھی پیدل جاتے تھے۔ امام حسن اور امام حسین دونوں بھائیوں نے پیدل 25 حج کیے۔ کتنے حج کیے؟ 25 حج کیے پیدل۔ ان کا حج بھی بڑا خوبصورت ہے، اللہ کرے کبھی موقع ملے تو امام حسین کے حج پر، امام حسن کے حج پر گفتگو ہو، لیکن وہ عنوان نہیں، ہمیں کربلا کی طرف سفر کرنا اس وقت تصورات کی دنیا میں۔ تو امام حسنین کریمین، امامین کریمین اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار تینوں سفر حج میں تھے۔ بھوک لگی اور اتفاق سے اس وقت کھانے کا کوئی انتظام نہ ہو سکا، تو قریب میں ایک کٹیا نظر آئی جو ٹوٹی پھوٹی تھی۔ تینوں اس کٹیا کی طرف گئے تو دیکھا کہ وہاں ایک بڑھیا ہے اس کٹیا کے اندر، اور تینوں حضرات کے نورانی خوبصورت چہرے دیکھ کر، تینوں کے خوبصورت چہرے دیکھ کر بڑھیا نے کہا کون ہے؟ تو کہا مسافر ہیں، حج کو جاتے ہیں۔ امام حسین کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، مورخ نے لکھا ہے، ابن عساکر لکھتے ہیں کہ جب آپ اندھیرے میں بیٹھتے تھے تو آپ کے چہرے سے نور کی شعائیں نکلتی تھی اور آس پاس کی جگہ منور ہو جاتی تھی۔ یہ خوبصورت لوگ ہیں، حسین لوگ ہیں، حسن والے لوگ ہیں۔ اور امام حسن کا کیا کہنا، امام حسن پاک کا حال تو یہ تھا کہ وہ ہم شبیہ پیغمبر تھے۔ اب وہاں حسن کیا بیان کیا جائے، اگر یہ کہا جائے کہ وہ حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا، تو وہ حسن مصطفیٰ کے عکس کو امام حسن کہتے ہیں۔ کون سا حسن؟ وہ حسن اے سید ابرار تمہارا، وہ سید ابرار کے حسن کی تصویر کا نام ہے حسن حسن۔ حسن حسن مصطفیٰ جان رحمت کی تصویر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام جو ہے اللہ اکبر رکھے اس لیے تھے تاکہ ان کے ظاہری اور باطنی حسن کا پتہ لوگوں کو چل جائے۔ لوگ اگر حسن کو غلط پڑھیں تو کیا پڑھیں گے؟ حسن کو کوئی غلط پڑھے تو کیا پڑھیں گے؟ حسن پڑھیں گے۔ یعنی جن کے نام غلط پڑھے جائیں تو بھی حسن ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور اگر حسین کو غلط پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ حسین پڑھیں گے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، یعنی کہ ان کے نام بھی کوئی بگاڑ کر غلط کرنا چاہیں تو اس کی غلطی میں بھی کیسا حسن نکھر کر کے آتا ہے۔ یہ نام وہ نام ہے، اور ان کے ناموں سے پہلے کائنات میں یہ نام کسی کے رکھے نہیں گئے۔ قدرت نے ان ناموں کو پردہ غیرت میں چھپا رکھا تھا کہ حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں ہوگا اور حسین سے پہلے بھی کوئی حسین نہیں ہوگا۔ اور یہ بات بھی کہہ دوں کہ حسن سے پہلے تو کوئی حسن نہیں، حسین سے پہلے بھی کوئی حسین نہیں، اور حسن اور حسین کے بعد بھی اب نہ کوئی حسن ہو سکتا ہے نہ کوئی حسین ہو سکتا ہے۔ جتنے بھی نام اب حسن اور حسین رکھے جاتے ہیں وہ غلام حسن تو ہو سکتا ہے، اب مطلق حسن کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حسن ہونے کے لیے حسین جیسا چھوٹا بھائی چاہیے، فاطمہ جیسی امی چاہیے، علی جیسا بابا چاہیے، خدیجہ جیسی نانی چاہیے، اور مصطفیٰ جان رحمت جیسا نانا چاہیے۔ لا سکتا ہے کوئی؟ لوگ کہتے ہیں جوئے شیر لانے کے برابر ہے، چلے کوئی جوئے شیر بھی تو کہیں سے ایڈجسٹ کر لے گا، لیکن یہ خاندان کہاں سے لائے گا؟ یہ خاندان کہاں سے لائے گا؟ بے دم یہی تو 5 ہے، بے دم یہی تو 5 ہے، بے دم یہی تو 5 ہے، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ یہ وہ خاندان ذیشان ہے جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ بڑھیا کی کٹیا میں گئے، مسافر حج کو جاتے ہیں، بھوک لگی ہے کھانے کے لیے، سوچا کہ کہیں رکیں، تو آپ کی کٹیا میں بڑھیا کے یہاں ایک بکری کا بچہ تھا، غریب تھی، اس نے ذبح کیا اور کھلا دیا۔
اس کے بعد یہ حضرات کچھ اس کو تحفے تحائف دے کر چلے گئے. اس کا بوڑھا شوہر آیا, آنے کے بعد پوچھا بچہ کدھر ہے؟ کہا کہ کچھ مہمان تھے, حج کو جاتے تھے, بھوکے تھے, میں نے کھلا دیا. کہا پھر ہم لوگ کے پاس تو وہی ایک تھا. کہا کوئی بات نہیں, میں نے مہمان تھے کھلا دیا. کچھ تحفے تحائف دے کر گئے. اس کے بعد حج کے وہ کر کے وہ واپس ہوئے. حسن اتفاق اس بڑھیا کو اور اس کے شوہر کو مدینہ منورہ کا سفر کی سعادت نصیب ہوئی. وہ لوگ اس سفر میں تھے, غریب تھے. وہاں وہ بڑھیا راستے میں کہیں نظر آئی. امام حسن کی نظر پڑی, یہ تو وہی بڑھیا ہے جس نے ہمیں مسافرت میں کھلایا تھا. اور اگر بڑھ کر کہوں اپنے ذوق کے مطابق تو توجہ کریں, اس نے ہمارے لیے کھانا بنایا تھا. توجہ, اس نے ہمارے لیے کھانا بنایا تھا, کھلایا تھا ایک الگ بات. ہمارے لیے کھانا بنایا تھا. گئے بڑھیا کے پاس, پہچانا نہیں. وہ جو حج کے موقع پر مسافر تیرے گھر کھانے آئے تھے, کہاں؟ انہی میں سے ایک ہوں, یہی میرا گھر ہے, چلو. لے گئے. 1000 بکریاں خرید کر منگوائی. 1000 بکریاں خرید کر منگوائی اور اس بڑھیا کو دیا, اور ساتھ ہی ساتھ 1000 سونے کے سکے بھی دیے. فرمایا دوسرا میرا بھائی تھا, اس کے پاس بھی جاؤ, اس کا گھر وہاں ہے. وہ بڑھیا وہاں گئی اور کہا کہ دیکھو تمہارے بھائی نے جو آپ کے ساتھ حج میں تھے 1000 بکریاں اور 1000 دینار سونے کے سکے دیے ہیں. تو امام حسین نے بھی 1000 بکریاں اور 1000 سونے کے سکے دیے. پھر اس کے بعد کا وہ ایک میرا چچا زاد بھائی تھا جو ہم 3 میں سے تیسرا تھا, اس کا گھر وہاں ہے, وہاں جاؤ. حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے گھر گئی تو کہا ان دونوں نے کیا دیا؟ کہا 1000 بکریاں اور 1000 دینار دیے. حضرت جعفر طیار نے 2000 بکریاں منگوائی اور 2000 بکریاں اور 2000 دینار دیے. 4000 بکریاں اور 4000 دینار لے کر جب اپنے شوہر سے ملی تو کہا یہ کہاں سے لائی؟ ہم تو یہاں مسافر ہے. کہا وہ جو ہے وہ کمزور سا, جو ہے وہ چھوٹا سا بچہ بکری کا جن مہمانوں کو کھلایا تھا وہ اتنے سخی لچپال نکلے کہ انہوں نے ہمیں مالا مال کر دیا. تو کہا وہ ہے کون؟ انہوں نے بتایا. وہ ہے کون؟ انہوں نے بتایا. کہا نہیں, میں نے ان کے نام بھی نہیں پوچھے. قربان جائے تو کسی نے کہا آل نبی کے سوا اتنا سخی کون ہو سکتا؟ تو جس نے ایک مرتبہ ان شہزادگان کے لیے اپنے گھر میں کھانا پکایا, شہزادوں نے اس بڑھیا کو اتنا مالا مال کر دیا. سنیو, تم تو ہر سال ان کے لیے پکاتے ہو, اس کی برکتیں کیا نصیب ہوگی. تو کمنٹ شیئر ضرور کریے.